بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ کا بھروسہ سمندر سے گہرا ہونا چاہیے، حالات تنگ کر دیے جائیں، یقین پھر بھی مضبوط ہونا چاہیے۔ وہ اللہ ہے، سننے والا، جاننے والا، وہ واقف ہے تمہاری تکلیف سے، آسان کر دے گا ہر مشکل کو، کیونکہ وہی کہتا ہے ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ تمہارا یقین کامل جیت جائے گا۔ یہ لوگ جو باتیں کرتے پھرتے ہیں یہ ہار جائیں گے، ان کی باتیں دھری کی دھری رہ جائیں گی۔ جو مایوس کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تمہیں گمراہ کرتے ہیں، اور تم پھر بھی اللہ تعالیٰ پر یقین رکھے ہوئے ہو۔ تمہیں پتہ ہے وہ سچا رب ہے، تمہاری زندگی بدل دے گا، نصیب بدل دے گا، بس مانگتے رہو۔ اللہ کی محبت اتنی خاص ہے کہ اگر انسان جا نماز پر صرف سر جھکا کر بیٹھا رہے، کچھ نہ بھی بولے، تب بھی وہ رب کچھ لمحوں بعد ایسا سکون بندے کے دل میں اتار دیتا ہے کہ لگتا ہے جیسے اس رب نے پریشان دل کو یہ سمجھا دیا ہو کہ میرے بندے نا امید مت ہو، میں ہوں نا، سب ٹھیک کر دوں گا۔ خاموش لوگ اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں، الجھاؤ ان کی فطرت کا خاصہ نہیں ہوتا۔ اگر ان پر زیادتی یا ظلم مسلط بھی کر دیا جائے تو وہ محض وضاحت دے کر خاموش ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کا مقدمہ لڑنے والا خود اللہ ہوتا ہے، اور فرشتے ان کے حق میں دعائیں کرنے والے ہوتے ہیں۔ ہم جان ہی نہیں پاتے کہ خاموش لوگ کتنے طاقتور اور اختیارات کے مالک ہوتے ہیں۔ دوڑو اپنے آپ سے اپنے رب کی طرف، دوڑو ہر چیز سے سوائے اللہ سے اللہ کی طرف، دوڑو اللہ کی طرف اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہوئے، دوڑو شیطان کا حکم ماننے سے رحمان کا حکم ماننے کی طرف، دوڑو اللہ کی ناپسندیدہ چیزوں سے پسندیدہ کی طرف، دوڑو جہالت سے علم کی طرف، کفر سے ایمان کی طرف، نافرمانی سے اطاعت کی طرف، غفلت سے اللہ کے ذکر کی طرف، بس دوڑو اللہ کی طرف۔ ہمیں یاد رکھنا ہے کہ آخرت کو کہیں پیچھے چھوڑ کر، کوئی اہمیت نہ دے کر، اگر ہم دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں تو دنیاوی فائدہ تو اللہ دے دیتا ہے، لیکن بے سکونی دل و دماغ میں بس جاتی ہے۔ لیکن اگر آخرت کی فکر کی خاطر دنیا کی چیزوں کے کم ملنے پر بھی صبر کر لیا تو چاہے کم بھی ملے، اسی میں برکت ڈال دی جاتی ہے۔ خواہشات تو اللہ نے سب کے دل میں رکھی ہیں۔ اللہ کی لگائی ہوئی پابندیوں سے آزاد ہونے کا دل چاہتا ہے۔ انہی فطری خواہشات کی تربیت ہمیں کرنی ہے، لیکن وہ کیسے؟ دنیا میں صرف اتنی آزادی لیں جتنی اللہ نے دین اور شریعت کی حدود میں دی ہیں، بس اس لمٹ سے باہر نہ جائیں، اور خود کو بار بار یہی یاد دہانی کروائیں کہ بغیر پابندیوں کے جیسے چاہو جیو والی زندگی جنت میں لینی ہے۔ اس کے لیے اللہ کے سامنے سر جھکانا پڑے گا، پارشل نہیں، مکمل سر جھکانا ہے۔ دنیا کی چیزوں کو چاہے ہم کتنا بھی سمیٹتے جائیں، خوشی اور سکون ان میں نہیں۔ نہ مزید کی خواہش سے دل کبھی بھرے گا، بلکہ اللہ ہی ہنساتا ہے، وہی رلاتا ہے۔ جو آپ کا خدا ہے، مال کو اپنا خدا نہ بنائیں۔ آج آپ اپنی خواہشات اور آزادی کے شوق کو کنٹرول کر لیں تو جنت کی آزادیاں آپ کے منتظر ہوں گی انشاءاللہ۔ نفس کی اس تربیت کے لیے اپنا یقین تازہ اور پختہ کریں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور مسلسل فرشتوں کے کیمروں میں میری چھوٹی سے بڑی ہر چیز ریکارڈ ہو رہی ہے۔ اگر آپ کو اللہ خاص ہے تو آپ بھی اللہ کو خاص ہیں۔ جو کیفیات آپ کی اللہ کے لیے ہیں، اللہ کا بھی آپ سے وہی تعلق ہے۔ زندگی کیا ہے، لمحے کی خبر نہیں۔ دلوں سے بدگمانیاں نکال پھینکیں، مسکرا کر سب سے ملیں۔ نہ جانے کب کہاں زندگی کا سفر رک جائے، ہم آج ہیں، کل تھے ہو جائیں گے۔ امام ابن الجوزی رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ گناہ گار کے گلے میں زنجیر کی طرح ہوتا ہے، اور اس زنجیر کو صرف استغفار اور توبہ ہی نکال سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے بچائے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، آمین۔ دنیا کا سب سے خوبصورت ترین احساس
جا نماز پر ہوتا ہے ایسا لگتا ہے کہ جیسے پوری دنیا کا سکون ایک ہی جگہ اکٹھا ہو گیا ہو اور ہمارا رب ہم سے ہم کلام ہو اور کہہ رہا ہو کہ میرے بندے تو دنیا کی فکر کیوں کرتا ہے، میں تیرے ساتھ ہوں نا۔ اور بس پھر ساری فکریں، دنیاوی خواہشات ایسے دور ہوتی ہیں کہ جیسے کبھی ہمارا ان سے کوئی تعلق ہی نہ ہو۔ آئیں میں اور آپ بھی اپنے رب سے اسی طرح کا خوبصورت رشتہ بنائیں اور 5 وقت کی نماز کا پابند بنیں اور اپنے اللہ سے تعلق جوڑیں۔ کوئی بھی غم، تکلیف، پریشانی ہو، آپ کا بس ایک کام ہے، ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا اور سارا معاملہ اپنے رب پر چھوڑ دینا۔ بس دعا کے بعد آپ کا کام ختم، آگے کام میرے اللہ کا ہے، وہی السمیع الدعا ہے۔